ولنگ ویز کے علاج تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 3 جگہوں پہ ہے. پاکستان میں 200-250 ریہیب سینٹرز ہیں اور ولنگ ویز ان میں سے سب سے بہتر اور سب سے ایکسپینسو سمجھا جاتا ہے. تو اگر یہاں پہ کوئی علاج میں پاکستان میں اگر کوئی آتا ہے تو کوئی 10,000 میں سے ایک ہوگا جو یہاں پہ ہمارے ہاں آتا ہے, اور آپ 10,000 میں سے ایک ہے جو ہمیں چنتے ہیں اپنی خدمت کے لیے. اور آپ کو یہاں بالکل نٹی گرٹی بتائی جاتی ہے, سمجھایا جاتا ہے دیکھیے یہ معاملہ جو ہے یہ موڈ کی خرابی کا ہے, یہ مزاج کی خرابی کا ہے, پھر اس کی وجہ سے یہ نشہ کرتے ہیں جسے ہم سیلف میڈیکیشن کہیں گے, جو کہ آپ بھی کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں. 2 گولیاں پونسٹون کھا لیں, سر درد ہو رہا تھا ڈاکٹر سے پوچھے بغیر کھا لیں. تو یہی کام وہ کرتے ہیں, اور جینز کی خرابی کی وجہ سے وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں یا الکوہلک ہو جاتے ہیں. اس میں بہترین جو ٹول سب دنیا سمجھتی ہے اس کو سدھارنے کا ہے وہ لعنت ملامت. یہ تو یہ تو بہترین دوائی اینٹی بایوٹک ہے, بڑی زبردست براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک جدا کدی فائدہ نہیں ہوا. ایک تو یہ لعنت ملامت, اور دوسرا ہے پوچھ پوچھ کرنا. پوچھ پوچھ سمجھتے ہیں آپ کا؟ میں نے کہا اگر انیبلنگ سمجھ نہیں لگتی تو یہ تو ضرور سمجھ کہ لعنت ملامت کا جب ٹول کام نہیں کرتا تو کہنے ایسے کام نہیں کرتا, تو ہن ایسا ایگزیکٹ اپوزٹ سے چلے جاؤ کہ پیار محبت کے گیت گانے لگے. ہاں میرا شونا منا بیبی ٹاک شروع کر دیں. اور اس کے ساتھ بھی جب کام نہیں بنتا تو پھر رونے دھونے شروع کر دیے, پھر بلیم گیم شروع کر دی. ماں کو کہا کہ تم نے خراب کیا ہے اپنا بیٹا. ماں کہتی ہے تو تسی کتھے سو, میں تے بڑی محنت کیتی ہے تو تسی خراب کیتا ہے. وہ بلیم گیم پھر چلنا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر کہیں نہ کہیں خیال آتا ہے کہ اچھا کوئی دم درود کرا لیں, کچھ یہ کرا لیں, کچھ کسی بزرگ کو دکھا لیں. پھر کسی ریہیب میں جانے کا سوچا جاتا ہے, پھر کہتے ہیں لوگ کی کہیں گے, پیٹ پہ سے کپڑا کیسے اٹھائیں, بڑا حوصلے کی بات ہے. اپنی کسی بیماری کمزوری لوگ ڈائبٹیز کے بارے میں چھپاتے ہیں. مجھے کتنے لوگوں نے کہا کہتے ہیں کہ تسی سٹیج تے کھلو کے شروع ہو جاندے ہو میرا اکھاں دا آپریشن ہویا ہے. جتے لوکی بساں چ مانگن والے کرتے ہیں. یہ میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہتے ہیں تسی کی کرتے ہو, آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بسوں میں مانگنے والے ایسی باتیں کرتے, کہتے ہیں نہ کریا کرو. میں کہ نہیں یار, وہ میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں میری زندگی کے ساتھ, تو میں ان سے اپنا دکھ شیئر کرتا ہوں کہ دیکھو یہ میرا ایک دکھ ہے کہ میں تو بڑے فائدے کے لیے نکلا تھا تو بیچ میں مجھے یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے. تو اگر میں یہ چھپا دوں تو لوگ مجھے اکاموڈیٹ نہیں کریں گے. ابھی تو میں بڑے آرام سے کہہ دیتا ہوں کہ یہ سیشن میں نہیں کر سکتا, کل کر لوں گا, ورک لوڈ زیادہ نہیں لے سکتا, کم لے سکتا ہوں. محسن نواز کو کہہ دوں گا کہ بھی اتنا ورک لوڈ نہ دو, ندیم نور صاحب کو کہوں گا کہ کچھ شیئر کر لو میرے ساتھ ورک لوڈ, تو بتاؤں گا اپنی پریشانی, تو ایسا ہوگا نا. اور یعنی کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں مجھے مدد کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں جھک کے زمین سے چیز نہیں اٹھا سکتا, ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے, تو ظاہر بات ہے مجھے بوٹ پہننے ہیں, جرابیں پہننی ہیں یا کپڑے پہننے ہیں. میں گردن سے اوپر مڑ کے ادھر پیچھے نہیں دیکھ سکتا, وہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے کہ میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا فی الحال 12 ہفتے تک, یعنی اب 3 ہفتے رہ گئے. تو مجھے اگر اس پہ پابندی کرنی ہے تو مجھے جیکٹ پہننے کے لیے یا کچھ تو مجھے کسی کی مدد لینی پڑے گی. تو میں کیسے مدد لوں گا اگر میں لوگوں سے چھپاؤں گا؟ حالانکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں اپنی بیماریوں کو چھپاتے ہیں, ڈائبیٹکس چھپاتے ہیں, جن کو کوئی دل کے اندر سٹنٹس پڑ جاتے ہیں تو وہ چھپاتے ہیں کہ لوگ میرے ساتھ پھر کاروبار نہیں کریں گے. لیکن ایسا سب بدگمانی ہے, لوگ بڑے ہمدرد ہوتے ہیں. سینکڑوں ہیں کہ اگر میں چھپاتا تو ان کی دعائیں مجھے نہ پہنچتی. تو سینکڑوں ہیں جن کو پتہ ہے کہ میں تکلیف میں ہوں تو وہ مجھے دعا دیتے ہیں کہ جلدی سے جلدی آپ صحت مند ہوں, اور وہ بڑے دل سے دعا دے رہے ہوتے ہیں, رسمی دعا نہیں دے رہے ہوتے. اور وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ کیا حال ہے, تو اچھا آپ کیسا ہے. تو دس از ہاؤ یو لیو لانگ, کہ آپ کو دوسرے لوگ جو ہیں آپ بلیس کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا مورائل اونچا کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ہے, اور یقیناً حادثہ ہے, اور
میرا فرض ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو کہوں کہ بہت افسوس ہوا کہ آپ کو اس پریشانی کا سامنا ہے، بہت افسوس ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے افسوس کا اظہار کرنا چاہیے کہ جب کوئی میرے پاس آتا ہے اور میں ایسا کرتا بھی ہوں کہ میں ان کو کہتا ہوں بہت افسوس ہوا کہ آپ کو اس سٹرگل کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ پھر میں کہتا کوئی نہیں، گھبران دی گل نہیں، تسی کر سکتے ہو۔ اگر آپ چل کے یہاں تک آ گئے ہیں، آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ نے گھر سے باہر قدم نکال لیا ہے، تو آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ اور ان کو حوصلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس جدوجہد میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی پیشنٹ واپس آ گیا ہے تو کہتے ہیں ایک ہی ہو گیا۔ پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو میڈل مل رہا ہے، کہتے ہیں تو بڑی چنگی گل ہے۔ تو آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ یونیورسٹی کی طرح ہے جہاں سب لوگ جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ تھوڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں، کچھ زیادہ کامیابی، کچھ اس سے زیادہ، کچھ بہت زیادہ کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ موڈ کی خرابی ہے، شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔